اسی کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی گہری اسوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ ہمارا خداوند جو وعدوں کا سچا خدا ہے اور اس کے وعدے سارے ہاں میں ہیں، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ جہاں 2 یا 3 تم میرے نام سے اکٹھے ہوتے ہو میں وہاں پر موجود ہوتا ہوں۔ اور میرا ایمان ہے کہ ہم جب بھی خدا کی سوری میں آتے ہیں تو خداوند ہمارے درمیان موجود ہوتا اور ہمیں برکت دیتا ہے۔ آپ سب سننے والوں کے لیے بھی میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے جو ہمارے یوٹیوب چینل کو، ویڈیو کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور کلام کو سمجھتے اس پر عمل کرتے ہیں۔ خدا باپ، بیٹے اور روح کے نام سے میں آپ کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ جو لوگ خدا کے کلام پر سن کر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے ہے۔ دنیا کے اندر کلام بہت سارے ہیں، لیکن مسیح کا کلام ہی وہ کلام ہے جس کو ہم سن کر ہمارا ایمان پیدا ہوتا ہے۔ جیسے انسان سے انسان اور جانوروں سے جانور پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح مسیح کے کلام کو سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اور میرے عزیزو، ایمان جو ہے وہ ہر ایماندار کے لیے، زندگی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ میرا بندہ ایمان سے جیتا رہے گا اور اگر وہ اس سے ہٹے گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہوئے، یسوع پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی روحانی زندگی کو خدا کے کلام میں ڈھالتے ہوئے بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں، تاکہ ہماری زندگیاں، سننے والوں آپ سب کی زندگیاں خدا کے جلال کا سبب بنے۔ آج خدا کے کلام میں سے جس ٹاپک پر ہم بات چیت کریں گے وہ ہے دنیا یسوع کے پیروکاروں سے نفرت کرتی ہے۔ میرے عزیزو، دنیا اور دنیا کے حالات سے آپ واقف ہیں، اور میں فیل کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یسوع کے پیروکار جو ہیں، جو اس کے نام لیوا جو ہے، جو اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے، اس کے کلام پر توجہ دیتے، کلام کو سنتے ہیں، دنیا جو ہے وہ ان سے کیا ہے؟ نفرت کرتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ ضرور ہے کہ آج ہم اس کے پیروکاروں کے بارے میں سیکھیں گے کہ یہ صرف ابھی نہیں ہے بلکہ ابتدا سے، کیونکہ ابتدائی کلیسیا میں بھی آج ہم حوالہ جات کی روشنی میں سیکھیں گے کہ ابتدائی کلیسیا کے اندر بھی لوگ جو تھے، حکومتیں تھیں اور کئی طرح کی ایسے لوگ تھے جو شرع کے عالم تھے، وہ ان سے کیا ہے؟ نفرت رکھتے تھے۔ میرے عزیزو، یہ نفرت جو ہے یہ ہمیں خدا کے جلال کا سبب بناتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہم جہاں بھی ہیں، جس سال میں بھی ہیں، ہم جو کچھ بھی جو کام کاج کرتے ہیں، اگر مسیح کے پیروکار ہونے سے کوئی شخص، کوئی زندگی ہم سے نفرت کرتا ہے تو ہمیں اس کی کیا ہے؟ ہمیشہ شکر گزاری کرنی ہے، اور کلام جو کچھ ہمیں بتاتا ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے۔ جیسے یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت میں لکھا ہے، اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی۔ خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل میں یہ فرماتے ہیں، اور آگے لکھا، اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے۔ تو میرے عزیزو، جب بائبل مقدس خدا کا کلام، یسوع نے جب وہ زمین کے اوپر تھے، جس نے ہماری خاطر جان دی، کوڑوں کی مار کھائی، وہ پہلے سے ہمیں اس بات کے لیے آگاہ کر رہے ہیں، تو پھر چاہے دنیا ہم سے نفرت ہی کیوں نہ کرے، کیونکہ انہوں نے یسوع سے نفرت کی، دنیا نے یسوع سے نفرت کی، بلکہ کیا ہے؟
جب اس سے نفرت کی تو خداوند یسوع مسیح ہمیں پہلے سے یوحنا کی انجیل میں جو 15ویں باب کی 18 19 آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں وہ ہمیں جو ہے سکھاتا ہے کہ کیا ہے کہ دنیا کے ہوتے تو وہ اپنے دنیا جو ہے اپنے لوگوں کو، جو دنیا کے لوگ ہیں جو ہے ان کو عزیز رکھتی ہے، لیکن جو یسوع کے ہیں، جو یسوع کے پیروکار، اس کے نام لیوا ہیں، ان سے کیا ہے وہ نفرت کرتی ہے، عداوت رکھتی ہے۔ اس لیے ہمیں یسوع کے پیروکار ہونے کے ناطے اس نفرت کے لیے بھی خدا کی ہمیشہ شکر گزاری کرنی چاہیے اور اس میں بڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم خدا کے جلال کو اپنی زندگی سے، یسوع کے جلال کو ظاہر کرتے رہیں۔ اور اسی طرح بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 2 اور 3 آیت میں لکھا ہے، وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی کیا ہے خدمت کرتا ہوں، اور وہ اس لیے یہ کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا اور نہ مجھے۔ یسوع کہتا ہے نہ انہوں نے مجھے جانا اور نہ باپ کو، آسمانی باپ کو، خدا باپ کو نہ انہوں نے جانا، بلکہ کیا ہے وہ کہتا ہے وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل۔ اس لیے یسوع کے پیروکاروں سے نفرت کی جاتی ہے۔ کئی لوگ اس بے دینی، نفسانی، شیطانی دور کے اندر یسوع کے جلال کے لیے قتل کیے جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ ابتدائی کلیسیا کے اندر بھی تھا، لیکن ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس بات کو اپنی زندگی میں لیں، بلکہ ہمیں مسیح ایمان پر کھڑے رہ کر ہمیشہ اس کی عبادت، اس کی پرستش، اس کی پیروی کرتے رہنا ہے، تاکہ کیا ہے ہم بہت سارے لوگوں کو یسوع مسیح کی پہچان کروا سکیں، تاکہ لوگ یسوع کو جانیں، لوگ خدا باپ کو جانیں کہ وہی ہمارا خدا ہے جو آسمان زمین کا خالق اور مالک، اور یسوع مسیح جو ہے وہی نجات دندہ ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے دنیا میں اور کوئی نام نہیں بخشا گیا، صرف ایک ہی نام ہے، یسوع نام، جس کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں۔ اس لیے اگر دنیا ہم سے جو ہے اس کے پیروکاروں سے، یعنی ہم سے اگر کوئی نفرت بھی رکھتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں خداوند کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ مسیح ایمان میں بڑھتے اور ترقی کرتے رہنا ہے، تاکہ ہماری زندگیاں جو ہے وہ خدا کے جلال کا سبب بنے۔ پہلا یوحنا کا خط اس کے 3 باب کی 1 آیت میں لکھا ہے، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا تھا۔ میرے عزیزو، یہاں پر واضح طور پر یوحنا رسول، جس نے یوحنا کا خط، یوحنا کی انجیل لکھی، وہ واضح طور پر اس بات کو لکھتا ہے، اور وہ میرے اور آپ کے لیے وہ اس بات کو واضح کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے کیا فرزند کہلائیں۔ اس سے بڑے اعزاز کی، اس سے بڑے جو ہے آنر کی، اس سے بڑے جو ہے شرف کی کون سی بات ہو سکتی ہے کہ جب ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں، خدا نے باپ نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور کہا جو اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ کیا ہے ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اور یوحنا کی انجیل 1 باب کی 11ویں آیت میں غالباً لکھا ہے کہ وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا خدا نے انہیں اپنے فرزند بننے کا کیا ہے حق بخشا۔ اس لیے دنیا ہم سے بھلے نفرت کرے، لیکن خدا جو ہے وہ ہمیں یسوع مسیح پر ایمان لانے سے، اس کے پیروکار ہونے سے اپنا کیا ہے فرزند بناتا ہے، اپنے بیٹے اور بیٹیاں بناتا ہے۔ اس لیے کیا لکھا ہے کہ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی، یعنی یسوع کو بھی جو ہے انہوں نے نہیں جانا، بلکہ اسے کیا کیا، صلیبی موت دی، کوڑوں کی جو ہے اسے مار پڑی، کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، تاکہ جو ہے وہ ہماری خاطر مر گیا میرے عزیزو، اس کی محبت کے لیے۔ اس لیے اس کے پیروکار ہونا یہ بڑی شرف کی، بڑی اعزاز کی بات ہے۔ تو دنیا بھلے محبت رکھے، نفرت کرے، ہمیں اس بات سے گھبرانا اور ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں جو ہے، اس حوالے کو میں پڑھوں گا ابتدائی کلیسیا کے تعلق سے،
یہ پالوس اور برناباس کے تعلق سے ہے۔ اعمال کی کتاب اس کے 14 باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرنے اور یہ نصیحت دیتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو، اور کہتے تھے کہ ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ میرے عزیزوں، مصیبتیں ہیں، نفرت ہے، مشکلات ہیں۔ مسیحت جو ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کی چادر ہے، لیکن مجھے اور آپ کو جو اس کے پیروکار اس کے نام سے کہلاتے ہیں، ہمیں اس میں قائم رہنا ہے، ہمیں اس پر چلتے رہنا ہے، ہمیں مصیبتوں پر دھیان نہیں بلکہ ہمیں کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہنا ہے، تاکہ کیا ہے، ہم خدا کی بادشاہی، یسوع مسیح کی بادشاہی جو ہے اس کو کیا کریں، حاصل کر سکیں۔ اس لیے ان باتوں، دنیاوی جسمانی زمینی باتوں کی طرف توجہ دینے کی، نفرت، لڑائی جھگڑے جو ہو رہے ہیں، مشکلات ہے، کئی طرح کی مصیبتیں ہیں، ان چیزوں کی طرف نہیں بلکہ اپنا دھیان یسوع مسیح کی طرف لگا کر، خدا باپ کی طرف لگا کر ہمیں اس میں بڑھتے اور ترقی کرتے رہنا ہے۔ ہم اس کے پیروکار ہونے کے ناطے اس کے کلام کا پرچار کرتے رہنا ہے، اس بات کو جانتے ہوئے کہ ہم اسے جانتے ہیں اور وہ ہمارا زندہ خدا، اور ہمیں کیا ہے، ہمیں آسمانی بادشاہت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح دوسرا تموتھیوس اور اس کے 3 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ کلیئرلی بات ہے، یہ واضح بات ہے۔ پالوس رسول تموتھیوس کو لکھتا ہے، یہ بات آج میرے اور آپ کے لیے ہے کہ بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری سے جو ہے کیا کرتے ہیں، زندگی گزارنا چاہتے ہیں، گزار رہے ہیں، وہ سب کیا ہے، ستائے جائیں گے۔ تو اس لیے ستایا جانا، نفرت ہونا، یہ ٹرو ہے، یہ سچی بات ہے، یہ بائبل کی بات ہے۔ یہ خداوند نے آج سے 2,000 سال پہلے اپنی خدمت کے دوران یہ باتیں سکھائیں، اور جب ہم سیکھتے ہیں اس باتوں کو تو کیا ہے کہ ابتدائی کلیسیا کے اندر پالوس اور سلاس، برناباس، یہ سب جتنے بھی خداوند کے رسول ہیں، انہوں نے بڑی مصیبت سہ کر، دکھ سہ کر جو ہے انہوں نے کیا کیا، آج مسیحت کو دنیا میں پھیلایا، اور میں اور آپ ان کے وسیلہ سے بچ کر آج میرے اور آپ کی باری ہے تاکہ ہم خداوند کا کلام پھیلائیں، اس کے سچے پیروکار بنیں۔ دنیا بھلے نفرت کرے لیکن ہمیں اس میں بڑھتے اور ترقی کرتے رہنا چاہیے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو۔ یہ وعدہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ، یسوع کے پیروکاروں کے ساتھ، کہ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ میرے عزیزوں، میں یہ خاطر جمع رکھنی ہے، ہمیں ایمان میں مضبوط رہنا ہے کہ میں اور آپ جس خداوند کی، یسوع کی عبادت پرستش کرتے، جس کے پیروکار ہیں، جس کا نام ہم لیتے ہیں، وہ دنیا پر، شیطان، ابلیس، قبر پر، موت پر، دنیا پر غالب آیا، وہ مجھے اور آپ کو بھی، وہ مصیبتوں پر غالب آیا، اور جو ہے وہ مجھے اور آپ کو بھی فتح سے بڑھ کر غلبہ دے سکتا ہے۔ اس لیے ڈاماڈول ہونے کی نہیں بلکہ اس میں قائم رہنے کی، اس میں بڑھنے کی، مصیبتوں کی طرف، مشکلات کی طرف، نفرت کی طرف، دنیا کی باتوں کی طرف جو کہ فانی ہیں، جو کہ عارضی ہیں، خارجی ہیں، ختم ہو جائیں گی، دنیاوی ہیں، ان چیزوں، باتوں پر، ان کاموں پر، لوگوں پر ہمیں غور نہیں کرنا، بلکہ ہمیں کیا ہے، مسیح پر جو ہے نگاہ لگا کر یسوع کی اس تعلیم کو، اس کے اچھے پیروکار بن کر جو ہے اس میں بڑھتے اور ترقی کرتے رہنا ہے، تاکہ ان لوگوں تک جن تک مسیح کا کلام نہیں پہنچا، میں اور آپ پہنچا سکیں، تاکہ یسوع کا نام جلال پائے، لوگ نجات پائیں، لوگ بچ جائیں، اور یسوع کا جو ہے نام لیوا بن کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکے۔ میرے عزیزو، یہ دنیا عارضی ہے، خارجی ہے، ختم ہو جائے گی، یہ دنیاوی ہے، دنیاوی سب کچھ ختم اور بسم ہو جائے گا، لیکن وہی باتیں جو ہم مسیح میں ایمان رکھ کر، قائم رہ کر، جیسے ہم استفنس کو دیکھتے ہیں، پالوس رسول کو دیکھتے ہیں، ہم ان سارے جو ہے خدا کے خادموں کو، جو ہے خدا کے شاگردوں کو، یسوع کے شاگردوں کو دیکھتے ہیں،
کہ انہوں نے موت تو قبول کی، مصیبتیں تو قبول کی، لیکن اس ایمان سے نہیں ہٹے، بلکہ وہ مرتے دم تک یسوع کو تکتے رہے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اس لیے ضرور ہے آج کا کلام جو ہے اس کے پیروکاروں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی، ایمان میں مضبوط ہونے کی، بڑھنے کی، قائم رہنے کی، افزائش کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہے اس بے دینی نفسانی شیطانی دور میں، اس آخری دور میں جب کہ کلام پورا ہو رہا ہے، ملک پر ملک، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کر رہی ہے، جگہ جگہ جو ہے لڑائی جھگڑوں کی افواہیں ہیں، بلکہ لڑائی جھگڑے ہیں، ہمیں اس حالات کے اندر، اس ساری باتوں کے اندر مسیح میں قائم رہ کر، اس ایمان میں قائم رہ کر جو ہے اس میں بڑھتے اور ترقی کرتے اور اس کے کلام کے پرچار کا سبب بننا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کا اور اپنی زندگی میں لینے کا بھاری فضل دے۔ اپنی آنکھوں کو بند کرے، سروں کو جھکائیں، ہم دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، یسوع کے پرفضل نام میں تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو مہربان ہے، تیرے جیسا، تیری مانند کوئی نہیں ہے۔ خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے آج تیرے اس کلام کے مطابق تیرے حضور آ کر تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی دنیا میں تیرے سچے پیروکار ہیں خداوند، جو دنیا ان سے نفرت کرتی ہے، میں دعا کرتا ہوں تیرا روح نے سنبھالے رہے، پاک روح ان کی رہنمائی کرے، وہ تجھ پر بھروسہ رکھے، تجھے جانے، ایمان رکھیں، تجھ میں ترقی کریں، تیرے کلام کے پھیلاؤ کا سبب بنے، جس طرح ابتدائی کلیسیا ان تیرے 12 رسولوں نے، اسی طرح ہم سب کو بھی اپنے سچے پیروکاروں کو یہ فضل دے کہ وہ دنیا کو نہیں، دنیا کی نفرت کو نہیں، بلکہ خداوند تجھ کامل کرنے والے یسوع کو تکتے ہوئے تجھ میں بڑھتے اور ترقی کریں اور بہت ساری روحوں کو بچا کر تیرے گلہ میں شامل کر سکیں۔ تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، سننے والوں کو بڑی برکت دے، اپنے کلام کی حفاظت کر، ابلیس کے ناپاک پرندے اس کلام کو چرا نہ لے جائیں، بلکہ سننے والوں کو اس کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اے خدا، سننے والوں میں اے خدا جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، ہاسپٹلس کے اندر ہیں، گھروں میں ہیں، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے یسوع مسیح کے نام سے انہیں برکت، انہیں شفا دیتا ہوں اور چاہتا ہوں وہ یسوع کے نام سے، خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع کے نام سے بیمار لوگ شفا پائیں، بدرو گرفتہ آزاد ہوں، برگشتہ لوگ بحال ہوں، اور خداوند تیری حضوری میں اے خدا بے روزگار لوگوں کو روزگار ملے، تاکہ خداوند لوگ تجھ پر بھروسہ رکھتے ہو، تجھ میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہماری دعا کو سن اور قبول فرما، یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سو پا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ گاڈ بلیس یو۔